آپ کو نیچرل لائف کی ضرورت ہے. اس نیچرل لائف میں بیوی بچے سر فہرست ہیں. اگر بیوی بچے نہیں ہوں گے تو آپ نفسیاتی ڈاکٹروں سے ہی قیامت تک علاج کراتے رہو گے, اور وہ میڈیسن سے ہی کوشش کریں گے آپ کو کور کرنے کی, حالانکہ اس کا علاج میڈیسن نہیں ہے. یہ نیچرل لائف ہے انسان کی. اس کو بیوی بھی چاہیے اور بچہ نہیں, بچے چاہیے. اور اگر آپ کا ایک آدھ بچہ ہو گیا تو بچہ ڈپریشن میں جائے گا, کیونکہ بچے کو بہن بھائی چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے. اس لیے ہم یہ فیملی پلاننگ ولاننگ اور ٹوپی ڈراموں سے ذرا بھی اللہ کا شکر ہے متاثر نہیں ہوتے. اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, اللہ نظر بس سے بچائے. میں یہ باتیں 2004 میں کرتا تھا کہ زیادہ بچے ہوں, خاندان بڑا ہو. لوگ کہتے تھے ٹینشن سے مرے گا. آج 19 کی رپورٹ ہے الحمدللہ, مرا ٹینشن سے. جو دعوے, میں شو نہیں مار رہا, میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو دعوے میں 2004 میں کیا کرتا تھا, میرے پرانے لسنر ہیں, اس وقت تو میرے 2 بچے تھے, اور میں کہتا تھا بھائی یہ ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ یہ چیزیں, یہ نیچرل لائف ہے. بچوں کو بہن بھائی چاہیے. اللہ کا شکر ہے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں بڑے مزے سے, اللہ نظر بس سے بچائے. کچھ خطرہ ہے تو آپ لوگوں کی نظر سے ہے, عاملوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو بچے بھی ہو رہے ہیں, بڑے بھی ہو رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں. تھوڑی بہت ٹینشن ہے تو ہر گھر میں ہوتی ہیں, وہ تو 2 بچوں میں بھی ہوگی. ایک بچہ تھوڑا سا ہکلاتا ہے, دعا کریں اللہ اس کو شفا دے, وہ بھی ہمارے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. کل میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر گیا, وہ غمزدہ بیٹھا ہوا, میں نے کہا بیٹا کوئی لفظ تو نہیں حلق میں اٹک گیا جو ابھی تک نہ نکلا ہو, اس کی ٹینشن تو نہیں ہو رہی؟ فزیوتھراپی کروا رہے ہیں, اللہ کرے سیٹ ہو جائے. تو ایک دفعہ ڈاکٹر آیا, اس نے پوچھا یہ ہکلا رہا ہے, کوئی ٹینشن تو نہیں ہے اس کو؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے, ہکلانا مجھے چاہیے تھا, ٹینشنیں کس نے پالی ہوئی ہیں میں نے, لیکن اب میری عمر گزر گئی ہکلانے کی, اس لیے اللہ نے اس پہ ڈال دیا. خیر مذاق کیا ان سے میں نے. تو یہ تو نارمل ہے بھائی, کوئی سب کچھ سیٹ ہے, اللہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور دین کی خدمت لے لے, ٹھیک ہو جائے. اچھا بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو اب کیا ہے کہ جو کلی فضیلت انسان کو حاصل ہے وہ عمل اور علم. دین کا بنیادی عالم بننا ہر ایک پہ فرض نہیں ہے, وہ تو فرض کفایہ ہے. ٹوٹا پھوٹا علم, کیا حلال کیا حرام, کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. اسی بات کو قرآن نے مختلف الفاظ سے بیان کیا, اما شاکرن و اما کفورا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون شکر گزار بنتا ہے اور کون مجھے بھول جاتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے پیدا کیا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میری عبادت یعنی غلامی کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. پتہ چلا اچھا بننا, اچھا عمل کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, شکر گزار, یہ ایک ہی چیز ہے جس کو 3 مختلف عنوانات سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اور اتنا وسیع مفہوم ہے اچھا بننے کا کہ آپ اچھا بننے کی نیت سے ڈاکٹر بنو کہ میں لوگوں کی انسانیت کی خدمت کروں گا, تو ڈاکٹر ہو کے بھی آپ اچھے ہو جاؤ گے. آپ سائنٹسٹ بنو کہ بھائی میں اپنے ملک کو ترقی دوں گا, انسانیت کو فائدہ ہوگا, تو یہ سائنسدان بننا کیا کہلائے گا؟ اچھا. نیت کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کسی کام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام, حدیث میں آتا ہے اسلام میں رہبانیت, دنیا چھوڑنا نہیں ہے. تبھی تو ہم بار بار چیخ چیخ کے تھک گئے. لوگ کہتے ہیں یہ لوگ مولوی لوگ دوسروں کو غربت کی فضائل سناتے ہیں اور خود لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں. بھائی لینڈ کروزر کے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو چھوڑنی نہیں ہے آپ نے, یہ رہبانیت ہے جس سے منع کیا ہے نبی نے. یہ اسلام کا مفہوم ہے. غربت کے فضائل ہم نے کبھی نہیں سنائے, غربت میں صبر کے فضائل سنائے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اس غربت کے فضائل ہیں جو غربت اللہ کی طرف سے ہو. جو غربت آج کل ہمارے ملک میں جو غربت ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے؟ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے یا ہماری اپنی طرف سے. اب کوئی کمبخت غریب ہے سستی کی وجہ سے, تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی اسلام میں. ایسے لوگوں کے بارے میں تو صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے, بہت شدید وعیدیں ہیں کہ جو سست ہونے کی وجہ سے کوئی کام کاج نہیں کرتے. تو جو خدا کی طرف سے غربت آ گئی, بعض دفعہ تقدیر ساتھ نہیں دیتی ہے, اس کی فضیلت ہے بھائی کہ ایسا غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اگر آپ دولت کما سکتے ہو نہیں کما رہے, پھر یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے, پھر یہ رہبانیت ہے جس سے منع کیا ہے. اگر غریب ہونا کوئی اسلام میں فضیلت ہی کی چیز ہوتا ہر صورت میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید حضرت عثمان کو کہتے کہ آپ غنی کیوں ہیں. حضرت عثمان کے تو 400 اونٹ مدینہ میں آتے تھے, زمین ہلتی تھی, اتنے بڑی تجارت تھی ان کی. جب اونٹ آتے تھے نا پتہ چل جاتا تھا کوئی قافلہ آ رہا ہے, یہ سب تجارتی مال لے کے آتا تھا قافلہ. حضرت عثمان کے وقف کردہ کنویں اب تک موجود ہیں, اتنی دولت تھی. تو بہت بڑے بڑے, اگر غربت, لوگ کہتے ہیں نا علماء گدھوں پہ گھومے, سائیکلوں پہ گھومے, پیون زدہ کپڑے پہنے, اگر میرے بھائی اس کی فضیلت ہوتی تو سلیمان علیہ السلام بھی غریب ہوتے. پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس تو دولت, تاج ایسا, تخت ایسا, ملکہ سواد دیکھ کے حیران ہو گئی, یہ کیا ہے بھائی,
تو یہاں کا کوئی صوفی ہوتا یا علماء پہ اعتراض کرنے والے، وہ سب سے پہلے انگلی کس پہ اٹھاتے؟ سلیمان علیہ السلام پہ، کہ حضرت آپ کہتے ہو دنیا مسافر خانہ ہے اور آپ کے تخت میں ہی تاج میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، 100 بیگمات آپ نے رکھی ہوئی ہیں، ان کی 100 بیویاں تھیں بخاری میں. بہت معذرت کے ساتھ مجھے ایسی باتیں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اب رپورٹ ہے تو پیش کرنی پڑے گی. اور تخت ان کا ایسا عالی شان، وہ منجی بھی بنا سکتے تھے. کیا خیال ہے؟ ایک چارپائی ڈال دیتے. چارپائی میں فائدہ کیا ہے؟ بیڈ میں نیچے سے ہوا نہیں آتی، چارپائی میں نیچے سے بھی ہوا آتی ہے. میں جب غریب جس کے پاس چارپائی ہو تو اس کو یہ فضیلت سناتا ہوں میں کہ دیکھو بیڈ والوں پہ احساس کمتری میں مت جانا. بیڈ والوں کو دیکھ کے، جو بیڈ پہ سوتے ہیں ان میں 2 طرف سے ہوا آتی ہے، نیچے سے ہوا نہیں آتی. کمارے جو شادی شدہ کو دیکھ کے احساس کمتری میں جاتے ہیں ان کو بولتا ہوں دیکھو تم جس بستر پہ سوتے ہو تمہارے پاس آپشن ہے، ادھر سے بھی اتر سکتے ہو، ادھر سے بھی اتر سکتے ہو. شادی شدہ صرف ادھر سے اتر کے جا سکتا ہے، دوسری سائڈ اس کے پاس نہیں. تو خیر بیان ہمارا کہیں اور چلا گیا، بات ختم کر رہا ہوں. انسان کو میرے بھائی فضیلت جزوی کے بجائے فضیلت کلی جو حاصل ہے وہ اچھا عمل پہ ہے. اس میں چپڑاسی ہو یا کوئی بہت بڑا آفیسر ہو، وہ سب اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ برابر. ابو جہل سردار تھا، ابو لہب سردار تھے، جنت میں نہیں جائیں گے. بلال حبشی غلام تھے، رنگ بھی سیاہ تھا، موٹے ہونٹ تھے، لیکن ان کے جنت کی آہٹ قدموں میں ان کے قدموں کی آہٹ نبی نے جنت میں سنی ہے. تو یہ فضیلت ہے اصل. بیان کر ہم کہیں اور سے چلے تھے، کہیں اور پہنچ گئے، لیکن جہاں بھی پہنچے آخر میں جو پہنچے ہیں نا، وہ جو کنوارے والی بات ہے وہ خاندانی ہو گیا. تو اس لیے کنواروں کو میں شادی کے فضائل سناتا ہوں، لیکن جب رشتہ نہیں مل رہا تو بھائی یہی سوچ کے انجوائے کرو. ابھی ہمارے پاس آزادی ہے، ہم یہاں سے بھی اتر سکتے ہیں، یہاں سے بھی اتر سکتے ہیں. شادی ہو جائے گی تو صرف ادھر سے اتر سکیں گے، ادھر سے نہیں. جب تک نہیں ہو رہی تو یہی سوچو نا. اب اس سے کوئی کیا لو خود شادیاں کرتے ہیں اور کنواروں کو کہہ رہے ہیں کنوارے پن کے فضائل. تو اسی طرح میرے بھائی جیسے یہ اعتراض درست نہیں ہے، ایسے ہی کوئی کہ مفتی صاحب خود جناب ریووں میں گھوم رہے ہیں اور دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے. تو یہی مثال یہاں بھی چسپا ہوتی ہے. سمجھتے ہو بھائی اللہ کی طرف سے اگر غربت ہے تو صبر ہی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے. پھر ہمارے نبی کی ہمارے سامنے مثال ہے، 40 سال دن گھر میں چولہا نہیں جلا. اللہ کے نبی کو اللہ نے مسکین اس لیے رکھا کہ جو قدرت کی طرف سے جو مسکین اور غریب ہوں گے تو ان کے سامنے پیغمبر کی مثال رہے گی، تو وہ غریب صبر کر پائے گا کہ یار سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب ان کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے چولہا گھر میں جلنا یہ اللہ سے محبت کی دلیل نہیں ہے، اور یہ اس کی بھی دلیل نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. اس لیے فضیلت کلی کی طرف کو فوکس کرو. دولت میں بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، غربت میں بھی، لیکن آخرت اسی کو ملے گی جو جس سے اللہ راضی ہو، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہے یا پیسہ ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اجازت دی کہ میں عریدہ صوفیہ سہیل بنت محمد سہیل رانا کا نکاح 1 لاکھ روپے معجل مہر میں سید معیز حسن ول سید آل محمد سے کروں، اجازت ہے؟ جزاک اللہ. اچھا بھائی، محمد مزمل صدیقی ولد عبد الخالق، کہاں ہے دلہا؟ آپ ہیں ماشاءاللہ. عفیفہ بنت سعید خان، مہر کی رقم 2 لاکھ. دلہن کے وکیل کون ہے بھائی؟ سوری آپ تو ماشاءاللہ. آپ نے اجازت دی کہ میں عفیفہ بنت سعید خان کا نکاح محمد مزمل صدیقی ولد عبد الخالق سے کروں، اجازت ہے؟ جزاک اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. جناب سید معیز حسن، آپ ہیں سید معیز حسن بل سید آل محمد، میں نے 1 لاکھ روپے معجل مہر میں آپ کا نکاح عریدہ صوفیہ سہیل بنت محمد سہیل رانا سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے. زور سے بول دیں. قبول ہے. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے. جناب محمد مزمل صدیقی ولد عبد الخالق، میں نے 2 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح عفیفہ بنت سعید خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے. جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ برکت دے. یہ سہیل بھائی کا جو میں نے واقعہ سنا ہے نا، یہ چائنا بہت جاتے ہیں. ان سے میں نے بولا ہوا یار میرا چائنا کا ویزا لگواؤ، اتنے ملکوں کا سفر ہو گیا ہے، چائنا کا نہیں ہوا ابھی تک، تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہمارا اپنے خرچے پہ چائنا کا سفر ہو انشاءاللہ. ویڈیو سارے بند کر دو گے سنیں گے. اچھا، دعا سے پہلے ایک اور بات سن لیں کہ نکاح کی ویڈیو بنا لیں، بس نکاح کے بعد بیان کی نہ بنایا کریں. یہ تو ریکارڈ ہو ہی رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے دیکھو دادا کو وکیل بنایا ہے. بچی کے جو دادا ہے نا وہ دلہن کے وکیل ہیں. سہیل بھائی کی جو بچی کا نکاح ہو رہا ہے تو ان کے دادا کو وکیل بنایا ہے. یہی ہونا چاہیے. دلہن کے وکیل بہنوئی بن رہا ہوتا ہے اور نامحرم چچا زاد خالہ زاد یہ بن رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے باپ دادا کو وکیل بنایا ہے، اور ایسے موقع پہ گھر کے بڑوں کو ویسے بھی عزت دینی چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ باپ کے بجائے پروٹوکول کس کو دینا چاہیے؟ باپ کے بھی باپ کو. لوگ کہتے ہیں تو ہمارا باپ ہے تو ہم تیرے باپ کا بھی باپ ہے. کہتے ہیں نا لوگ تو اگر میرا باپ ہے تو ہم تیرے باپ کا بھی کیا ہے؟ باپ ہے. تو دادا کو فضیلت عرف نے بھی دی ہے، کلچر نے بھی دی ہے، اسلام نے بھی دی ہے. تو یہ اچھا لگا مجھے کہ انہوں نے وکیل کس کو بنایا؟ بچی کے دادا کو. حالانکہ باپ شرعی وکیل ہوتا ہے، لیکن وہ رسپیکٹ کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی جب گھر میں بڑے ابا موجود ہیں تو چھوٹے ابا کی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. جب بڑے موجود ہیں چھوٹوں کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. تو آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ سیٹ اپ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. دادا بیچارہ کھانسنے کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، بس ایک کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اس کو کہیں بھی پوچھتا نہیں ہے. رشتے و ناتوں میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ اپنے بڑوں کو ویلیو دیتے ہیں. ہم نے دیکھا خاندانی لوگ جب رشتے ناتے طے کر رہے ہوتے ہیں، بھائی دادا آئیں گے بات کرنے کے لیے، دادا آئیں گے. تو یہ ویلیو دینی چاہیے گھر میں. دعا کر لیں جو 2 نکاح ہوئے اللہ تعالیٰ میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اللہ ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات اس نکاح کی خوب خوب برکتیں نصیب فرما. تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما. محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ ان نکاحوں کو ان کے خاندان میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کی شر سے، حسد سے اور شیطان کے فتنوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ کو بھی. یہ اب کوئی ایسا سوال ہونا تو تحریری میں جمع کرا دیں ہمارے دارالفتہ میں یہاں قریبی، تو اس کا ریٹن میں جواب، ریٹن میں تحقیق. کچھ اختلافی مسئلے ایسے ہوتے ہیں جتنا اچھالو گے اتنا لوگ فتنے میں پڑیں گے، ان کو دبا دینا بہتر ہوتا ہے. تو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی الٹی بات کریں اور پھر لوگ جواب دیں اور مشہور ہو جائیں. تو ایسے کوئی سوال ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جواب نہیں دیں گے، ایسے سوال تحریری صورت میں جمع کرا دو، ریٹن میں جواب ملے گا، بھلے پھر اس کو نیٹ پہ ڈال دو، وہ آپ کا مسئلہ ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے تھے، جو مردہ دل ہیں وہ نبی نے زندہ کیے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں یہ بات تو ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ بھی معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈالیں تو چشمہ ابلنے لگا. ایک دودھ کا پیالہ درجنوں لوگوں کو کافی ہو گیا. ہانڈی میں تھوڑا سا سالن تھا، 20 لوگوں نے کھایا، اور آپ نے فرمایا ہانڈی کا ڈھکن نہیں ہٹانا، بس نکالتے رہو کھلاتے رہو. ایسے بہت سارے معجزے ہوئے ہیں، لیکن میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کرنے کا معجزے کا صدور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے علم میں نہیں ہے، اگر کسی کے علم میں ہو تو ریفرنس دے دیں مجھے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر انتقال ہو جائے، ختم لینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے بھائی، یہ بدعت عمل ہے. دیکھو جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، انتقال سے پہلے کیا کرنا ہے یہ بھی شریعت نے بتایا، انتقال کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں شریعت نے
بتائے. انتقال سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 اس کو بچانے کی کوشش کرنا ہے کہ انتقال نہ ہو. کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جلدی انتقال ہو جائے اس کا. ہاسپٹل لے کے جانا ہے, ٹریٹمنٹ کرنا ہے, علاج کرنا ہے, اس کے سامنے تسلی کی باتیں کرنی ہے, اس کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جانا کہ تو مر رہا ہے بس, اب بیٹا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو مرے گا. تسلی کی باتیں, امیدیں دلانی ہے, یہ شریعت کا حکم ہے. اگر اس سے کچھ گناہ ہوئے ہیں تو موت کے وقت ان کی بھی امیدیں دلانی ہے, کیونکہ اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا, تو اللہ کی رحمت کے عنصر کو زیادہ سامنے رکھنا ہے. جب تک موت کا وقت نہیں ہے تو گناہ گار ہے, تو پھر اس کو زیادہ امیدیں نہیں دلانی, ڈرانا ہے تاکہ توبہ کرے. لیکن اب تو توبہ تو بیچارہ اب لیٹے لیٹے ہی کرے گا نا وہ, تو اس لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اس کی ٹینشن دور ہو. اور جب موت واقع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے, یہ بہت اچھی طرح سے سمجھو. سب سے پہلے صبر کرنا ہے. جو خود بخود رونا آتا ہے وہ تو نیچرل ہے, محبت کا تقاضا ہے. پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جن کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے, یہ تو فطری چیز ہے. چیخنا چلانا نہیں ہے, گھر کی خواتین کو چیخنے چلانے سے روکنا ہے, اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب لوگ گھر میں میت پہ چیخ چیخ کے روتے ہیں, اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے. یہاں ایک سوال اٹھایا گیا, بھائی یہ تو نہیں چیخ رہا, دوسرے کے گناہ کی سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ وہ اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے گھر والوں کی تربیت کیوں نہیں کی, ان کو بتایا کیوں نہیں, کہ صبر کیوں نہیں سکھایا. گھر کا سربراہ تھا نا, تو اکثر سربراہ ہی پہلے جاتے ہیں, تو اس نے بتایا کیوں نہیں ان کو. تو اگر اس نے تربیت کی تھی پھر بھی وہ چیخیں, پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا. تو اس لیے گھر کی مستورات کو بتایا جائے چیخنا چلانا نہیں ہے, صبر کرنا ہے. ایک کام ہو گیا. نمبر 2, اس کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فوراً قبر والے کو پہلے یقین ہو جائے مر گیا ہے, ایسا نہ ہو سکتے میں گیا ہوا, وہ شوق لگا اس کو پتا چلا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے, شوق میں چلا گیا وہ ایک دم, کیوں ہو گیا, اور آپ نے اٹھا کے دفنا دیا اس کو. کیوں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بندہ سکتے میں گیا. میں نے ایک واقعہ سنا ہے نا, ایک صاحب کی ساس کا. میرے پاس فون آیا, میری ساس کا انتقال ہو گیا, گھر کے باہر تمبو ٹینٹ لگ گئے تعزیت کرنے والوں کے لیے. تھوڑی دیر میں فون آیا, میری ساس زندہ ہو گئی ہیں. کہہ رہے ہیں ایمبولینس میں لے کر آ رہے تھے ہاسپٹل سے نا, کراچی کی روڈ, اللہ کا بڑا فضل ہے, اتنا زور سے جھٹکا آیا کہ وہ نبض چلنے لگی ان کی. وہ سکتے میں گئی ہوئی تھی, ڈاکٹر سمجھ گئے کہ مردہ ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سن کے یہ داماد سکتے میں چلا گیا ہوگا, اس کا پھر میں نے رپورٹ نہیں لی بعد میں تیرے ساتھ کیا ہوا. خیر مذاق ہے, سانسیں ایسی نہیں ہوتی. تو یقین ہو کہ انتقال ہو گیا ہے, تو اب فوراً کیا کرنا ہے, دفنانے میں جلدی. غیر مسلموں میں 3 4 5 دن رکھنا نارمل ہے, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے بھائی. جس ملک میں ہو وہیں دفنا دو, کوشش یہی کرو, جہاں ہے وہیں دفنا دو. تو فوراً قبر والے سے رابطہ کرنا ہے, بھائی قبر کھودو. یہ کتنے کام ہو گئے؟ دوسرا کام, غم چیخنا نہیں ہے. نمبر 2 فوراً دفنانا ہے. نمبر 3, اچھا دفنانے میں یہ نہیں کہ چچا آ رہے, ماموں آ رہے, خالے آ رہے, پھوپھا, 2 دن لگ جاتے ہیں آنے میں, ٹکٹ نہیں مل رہے ہوتے. ہاں اسی دوران کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے. تیسری بات, میت اور دلہن میں فرق ہے. جب کوئی محلے میں نئی دلہن آتی ہے, منہ دکھائی ہوتی ہے, ساری خواتین آ کے, اب تو مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بغیرت بن کے, لیکن ساری خواتین آتی ہیں دیکھتی ہیں, تو ٹھیک ہے دلہن ہے بھائی. مردہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز بولو نہیں. صرف اس کے بیٹے بیٹیاں بہت ہی قریبی اس کے چہرہ دیکھ لیں, ورنہ اس کے چہرے کو چھپایا جائے, پبلک میں نمائش نہ کی جائے. یہ میت کی توہین ہے, توہین ہے یہ میت کی. نہ دکھاؤ اس کو, چھپاؤ, کیونکہ انسان کتنا ہی نیک ہو, مرنے کے بعد چہرہ بگڑتا ہے اس کا, یہ نیچرل ہے. قبر میں جائے گا کیڑے کھائیں گے نا, تو یہ نیک لوگوں کی لاش کو بھی کیڑے کھاتے ہیں, یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو پروسیس ایک نیچرل پروسیس ہے, سب کے ساتھ ہوگا. تبھی تو اللہ کہتے ہیں قیامت میں دوبارہ